السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کو پروگرام نور حیات میں اور اپنے اس لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے پروگرام میں ہم نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے چوتھے باب کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور چوتھے باب کے شروع ہی میں ایک نہایت اہم واقعہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا ہمارے سامنے آ گیا، اور وہ تھا بیابان میں خداوند یسوع مسیح کی ابلیس کے ہاتھوں آزمائش۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح وہ پہلی ہستی نہیں ہے جو ابلیس کے ہاتھوں آزمائے گئے، اور نہ ہی وہ آخری ہیں۔ آزمائشوں کا یہ سلسلہ تو باغ عدن میں شروع ہو گیا تھا، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہوا اور اس کے بعد آدم آزمائے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو خدا نے کئی جگہ پر خود آزمایا، خود ان کا امتحان لیا جب وہ 40 سال تک دشت نوردی کر رہے تھے۔ پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی آزمائشوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اس وقت، اور ہم نے ان 3 ایریاز کو، ان 3 علاقوں کو دیکھا تھا کہ جس میں ہم سب آزمائے جاتے ہیں۔ یوحنا رسول کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 16ویں آیت سے ہم نے جانا تھا کہ ہم جسم کی خواہش میں، آنکھوں کی خواہش میں اور زندگی کی شیخی میں آزمائے جاتے ہیں۔ انہی 3 ایریاز میں ہوا آزمائی گئی باغ عدن میں، انہی 3 علاقوں میں بنی اسرائیل آزمائے گئے دشت میں، انہی 3 علاقوں میں خداوند یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم بھی انہی تینوں چیزوں میں کسی نہ کسی طور سے آزمائے جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہر آزمائش کا مقابلہ خداوند کے کلام سے حوالہ دے کر کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب کے سب حوالہ جات خداوند یسوع مسیح نے استثنا کی کتاب سے لیے، جس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے دشت میں قیام کے آخری دنوں میں وہ استثنا کی کتاب پر گیان دھیان کر رہے تھے، کیونکہ فوراً ہی یہاں آزمائش آتی تھی اور وہاں خداوند یسوع مسیح کا جواب استثنا کی کتاب سے آ جاتا تھا۔ پچھلے پروگرام میں ہمارے پاس صرف اتنا ہی وقت تھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پہلی آزمائش پر نظر ڈال سکیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک مافوق الفطرت، ایک سپر نیچرل روزہ رکھا 40 دنوں کا، اور میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو چیلنج نہ کیجئے گا کہ چونکہ خداوند یہ کر سکتے تھے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 22-23 دن تک کے لیے انسان بھوک برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کا جسم جواب دینا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مافوق الفطرت روزہ تھا، جیسا کہ موسیٰ نے خداوند کی حضوری میں رکھا۔ خدا کا روح یسوع مسیح کو سسٹین کرتا رہا، اور ساتھ میں نے کہا تھا ایک ان ویلکم گیسٹ تھا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس بیابان میں، اور وہ تھا ابلیس۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح 40 دن تک آزمائے گئے، لیکن شاید ان 40 دنوں میں ان کو اپنی بھوک کا احساس نہیں ہوا تھا۔ جب 40 دن گزر گئے اور ان کو اپنی بھوک کا احساس ہوا تو ابلیس نے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ وہ یہاں پر کاری ضرب لگا سکتا ہے۔ یہ جسم کی خواہش تھی، بھوک لگنا، اشتہا جسم کی خواہش ہوتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی یہ جسم کی خواہش جاگی، اور ابلیس نے سوچا کہ میں یہیں پر وار کر کے ان کو چت کر دوں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس خدا کی پروویڈنس کو چیلنج کر رہا ہے، اس کی مہیا کرنے کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے کہ خدا تو تجھے پتہ نہیں کب روٹی دے گا، نہیں دے گا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو حکم کر کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے استثنا کی کتاب کے 8ویں باب سے جواب دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، اور پھر ہم نے اس کو استثنا کی کتاب میں جا کر اس کے اپنے سیاق و سباق میں دیکھا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کو اس لیے آزمایا کہ وہ ان کا امتحان کر سکے کہ وہ خدا پر کس قدر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے
کہے پر کس قدر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اگر خدا نے کہا کہ وہ ان کی ساری ضرورتوں کو مہیا کرے گا اور اس نے کی بھی، تو کیا بنی اسرائیل اس بات پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے آدم اور حوا باغ عدن میں ناکام ہو گئے ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنے میں، بنی اسرائیل دشت میں ناکام ہو گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح ابلیس کے سامنے کھڑے رہے اور اس کو کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے، ہر اس وعدے پر بھروسہ کر کے جو خداوند نے بنی نوع انسان کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ میری اور آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اگر ہم ابلیس کے جھانسے میں آ کر حالات کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کی ذات سے ہمارا بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اور پھر ہم بھی ابلیس کے سامنے چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس سے آگے چلیں گے، خداوند یسوع مسیح کی دوسری اور پھر تیسری آزمائش کو دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ مقدس متی بھی خداوند یسوع مسیح کی انہی تینوں آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمیں ترتیب تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہے، اور کیوں نہ ہو، مقدس متی کے لکھنے کا مقصد کچھ اور تھا، لوکا کے لکھنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ یہودیوں کے لیے لکھ رہے تھے، لوکا غیر یہودیوں کے لیے یعنی ہم سب کے لیے لکھ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے کیا کیا اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا جواب کیسے دیا۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور 5ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ انجیل مقدس میں مرقوم ہے، اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پہلی آزمائش میں شکست کھانے کے بعد ابلیس یسوع مسیح کو کسی اونچے مقام پر لے گیا۔ اب جس بیابان کا، یہودیہ کے بیابان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی اونچا پہاڑ نہیں ہے، لیکن ابلیس کسی اونچے مقام پر خداوند یسوع مسیح کو لے گیا، اور پل بھر میں لکھا ہے کہ دنیا کی تمام سلطنتیں اور شان و شوکت اس کو دکھا دیں۔ اور ابلیس نے ایک دعویٰ کیا، اور شاید آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال ابھرا ہو جو میرے ذہن میں ابھرا تھا کہ ابلیس کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا؟ کیونکہ ابلیس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا، یہ میرے سپرد ہے اور میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے نا کہ یہ ساری سلطنتیں، یہ سب کچھ جو خدا نے تخلیق کیا ہے، یہ خدا کے زیر اختیار ہے۔ تو ابلیس یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے سپرد ہے اور میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں؟ یہ تو کچھ خدائی کا دعویٰ لگ رہا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے لیے ہمیں واپس چلنا پڑے گا باغ عدن میں۔ خدا نے اس کائنات کو 6 دن میں تخلیق کیا، اور 6 دن کے آخری حصے میں اس نے انسان کو بنایا، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو خدا نے بائی ڈیزائن اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ریفارمڈ تھیولوجی کے مطابق یہ صورت خدا کا اختیار تھا جو اس نے بنی نوع انسان کو ٹرانسفر کر دیا۔ خدا نے آدم کو سب بنائی ہوئی چیزوں پر اختیار بخش دیا، ہوا کے پرندوں پر، جانوروں پر، مچھلیوں پر، جو جو کچھ تخلیق کیا تھا خدا نے، ان سب پر اس نے آدم کو اختیار دے دیا۔
یعنی اب یہ ڈومینین کس کی تھی؟ یہ اختیار کس کا تھا؟ انسان کا۔ لیکن جب انسان آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہوا تو انسان نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سارا اختیار ابلیس کے سپرد کر دیا۔ اس لیے جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سب میرے سپرد ہے تو یہ دعویٰ غلط نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو دیا تھا یہ اختیار، خدا نے یہ ساری سلطنتیں، یہ ساری شان و شوکت انسان کے اختیار میں کر دی تھی۔ جب انسان ابلیس کے سامنے جھک گیا تو اس نے وہ ساری ڈومینین، وہ سارا اختیار ابلیس کے سپرد کر دیا۔ لیکن خدا کا وعدہ کیا ہے اس کے کلام میں کہ ایک دن آدم ثانی، پہلے آدم نے تو ابلیس کے حوالے کر دیا سب کچھ، وہ آدم ثانی سب کچھ ابلیس سے واپس لے لے گا، اور اس وقت ساری حکومتیں، سارے اختیار، ساری چیزیں اس کے پاؤں تلے کی چوکی بن جائیں گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو پہلی آزمائش میں ابلیس نے خدا کی پروویڈنس کو چیلنج کیا تھا، دوسری آزمائش میں وہ خدا کے پرومس کو، خدا کے وعدے کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور یہ وعدہ کس چیز کا ہے؟ یہ وعدہ سرفرازی کا وعدہ ہے۔ جو کچھ آدم اول نے کھو دیا وہ سب کچھ آدم ثانی ایک دن دوبارہ حاصل کر لے گا، اور اس وقت ساری حکومتیں، سب اختیارات، ہر چیز اس کی ہو جائے گی۔ اور پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں ہمیں بتاتے ہیں کہ پھر بیٹا سب کچھ خدا باپ کے حوالے کر دے گا۔ تو یہ چھینا ہوا اختیار ہے، یہ انسان کو جھانسا دے کر اس کے ہاتھوں سے لیا گیا اختیار ہے۔ ابلیس کہتا ہے یہ سب کچھ میرے سپرد ہے اور میں جسے چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح کو؟ وہ دن تو جب آئے گا کہ یہ ساری چیزیں واپس تیری ہو جائیں گی، کیوں اس دن کا انتظار کیا جائے؟ میں آج ہی یہ سارا کچھ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، صرف اتنا کرنا ہوگا کہ خدا کے بجائے میرے سامنے جھک کر مجھے سجدہ کرنا ہوگا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ اس دن تک پہنچنے کے لیے، اس گھڑی تک پہنچنے کے لیے کہ جب یہ سب چیزیں تیری ہو جائیں گی، تجھے ایک بڑی کٹھن راہ سے گزرنا پڑے گا، تجھے اپنی موت کی راہ پر، تجھے اپنی صلیب کی راہ پر چلنا ہوگا۔ تو کیوں یہ کٹھنائیاں تو اپنی زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کیوں نہ آسانی سے مجھے سجدہ کر کے یہ سب کچھ تو ابھی لے لے؟ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تیرا ہے اور ایک دن تجھے ہی ملنا ہے، لیکن کیوں اس وعدے پر بھروسہ کیا جائے؟ کیوں اس دن کا انتظار کیا جائے؟ مجھے سجدہ کر لے، آسان نسخہ ہے، بڑی آسانی سے یہ سارا کچھ میں تیرے نام پر ٹرانسفر کر دوں گا، کیونکہ آدم اول نے یہ سب کچھ میرے اختیار میں کر دیا تھا۔ تو خدا کے پرومس کو، خدا کے وعدے کو، سرفرازی کے وعدے کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے وعدے پر بھروسہ کرنے کے لیے تو تجھے بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ یاد آیا آپ کو یعقوب، اسحاق کا چھوٹا بیٹا؟ اس کی پیدائش سے پہلے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، لیکن یعقوب نے سوچا پتہ نہیں یہ خدا کا وعدہ پورا ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، تو میں کیوں نہ خود کوئی پلاٹ بنا کے، کوئی سکیم بنا کر اپنے باپ سے پہلوٹے کا حق لے لوں، اپنے بھائی سے پہلوٹے کا حق چھین لوں۔ خدا کے وعدے کا انتظار نہ کرنا چاہا اس نے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جو کشمکش چلی
وہ پھر اسرائیل اور ادوم کے وسیلے سے صدیوں تک، نسلوں تک چلتی رہی۔ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا، خدا نے ابراہم سے ایک بیٹے کا وعدہ کیا تھا، ابراہم قائم ہے، سارا ہمت ہار گئی اور اس نے کہا تو میری لونڈی ہاجرہ کو لے لے تاکہ تیری اولاد ہو۔ اور دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بھی اس جلد بازی کا نتیجہ دنیا آج تک بھگت رہی ہے۔ وہی آزمائش ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھنی چاہی، مجھے سجدہ کر، خدا کے وعدے کا انکار کر، یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ لیکن اس دفعہ اس کی ٹکر کا دشمن اس کو ملا ہے۔ یسوع نے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ بنی اسرائیل کو خدا نے کہا تھا موسیٰ کے وسیلے سے کہ جب میں تمہیں اس ملک میں لے جاؤں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، جب وہ گھر تمہارے ہو جائیں جو تم نے نہیں بنائے، وہ کھیت تمہیں مل جائیں جو تم نے نہیں جوتے، اور تم خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگو، تو دھیان رکھنا کہیں پھر مجھ سے نظریں نہ پھیر لینا۔ اور ان کو انسٹرکشن دی گئی، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر بھی استثناء کی کتاب سے کوٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے جس کی طرف میں پروگرام کے آخر میں آؤں گا۔ اب چلتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تیسری آزمائش کی طرف۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان ہے، 4 باب ہے، 9 آیت سے لکھا ہے، اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ 2 آزمائشوں میں ناکام ہونے کے بعد بھی ابلیس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ یسوع مسیح کو چت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے سر پر کاری ضرب لگانے والی شخصیت یہی ہے، مجھے شکست دینے والی شخصیت یہی ہے۔ اب وہ خداوند یسوع مسیح کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، جو کہ ہیکل کا سب سے اونچا مقام تھا، اور ہیکل کا سب سے اونچا مقام جس کو ہیکل کا کنگرا یہاں پر بتایا گیا ہے، یہ اس کا جنوب مشرقی کونا تھا، اور اگر اس کنگرے سے نیچے دیکھا جائے تو وہاں پر قدرون کا نالا بہتا تھا۔ یہ ہیکل کا سب سے اونچا مقام تھا۔ اس کنگرے سے لے کر نیچے قدرون کے نالے تک تقریباً 450 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اگر کوئی بھی وہاں سے چھلانگ لگاتا تو اس کی موت یقینی تھی۔ ابلیس خداوند یسوع مسیح کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ خداوند یسوع مسیح صلیب تک پہنچے اور وہاں اپنی جان دیں، کیونکہ اس میں ابلیس کی شکست کاری تھی۔ اور اب چیلنج کیا ہے؟ پھر دوبارہ وہ الفاظ ہمارے سامنے آ گئے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ دوسری آزمائش میں ہمیں یہ الفاظ نہیں نظر آئے تھے، لیکن امپلائیڈ ضرور تھے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے۔ Your God, your Father is going to protect you۔ دوسری آزمائش میں خدا کا پرومس چیلنج ہوا، اور اب تیسری آزمائش میں خدا کی پروٹیکشن چیلنج ہو رہی ہے۔ خدا اپنے بیٹوں کو بچا لیتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ ابلیس نے سوچا ہر جواب
خدا کے کلام سے آ رہا ہے تو اس کو خدا ہی کے کلام میں الجھانے کی کوشش کیوں نہ کروں؟ ابلیس یہاں پر وہی کرتا ہے جو وہ اکثر کرتا ہے کہ خدا کا کلام تو کوٹ کر رہا ہے لیکن اس میں سے ایک چیز چھوڑ گیا۔ اگر آپ زبور 91 میں ان آیات کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ یہ سب راہوں والی بات ابلیس یہاں سے حذف کر گیا۔ خدا اپنے لوگوں کو ضرور بچاتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی ضرور پروٹیکشن کرتا ہے، لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ اس کو آزمائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک آتے آتے لوگوں کی توقعات بہت بڑھ چکی تھیں کہ مسیح آنے والا ہے، اور اس زمانے کی ربیوں کی تعلیم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انہوں نے کہا 2 نشان ہوں گے مسیح کے آنے کے۔ ایک تو وہ ہیکل کے کنگرے پر کھڑا ہو کر اپنے مسیح ہونے کا اعلان کرے گا، اور دوسرا وہ آسمان سے من کے تحفے کو دوبارہ جاری کر دے گا۔ ابلیس نے انہی دونوں چیزوں میں خداوند یسوع مسیح کو الجھانے کی کوشش کی کہ یہ سٹنٹ کر لے، چھلانگ لگا دے، تجھے تو کچھ ہونے کا نہیں کیونکہ خدا تیری حفاظت کر لے گا، لوگ مان جائیں گے کہ تو مسیح ہے۔ ورنہ سوچ لے، ساری عمر خدمت کرنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے کہ تو ہی مسیح ہے۔ I am providing you with a shortcut۔ چھلانگ لگا دے، امر ہو جائے گا، لوگ مان جائیں گے کہ تو مسیح ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اور پھر اگر ہم اس کو کانٹیکسٹ میں جا کر، سیاق و سباق میں جا کر دیکھیں تو وہاں مسا اور مریبہ کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں پر بنی اسرائیل نے خدا کو آزمایا تھا اور خدا کو یہ بات سخت ناگوار گزری تھی۔ خدا ہمارا مکمل بھروسہ، ہمارا مکمل توکل چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا کل ایمان اس کی ذات پر ہو اور ہم ادھر ادھر نہ بھٹکنے پائیں، ہم اسے نہ آزمائیں۔ یسوع نے کہا کہ منع کیا گیا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اس کا وعدہ اپنی جگہ ہے، اس کے نگہبانی اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن میں اپنے باپ کو آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ زندگی کی شیخی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ یاد ہیں وہ 3 ایریاز جن میں ہم آزمائے جاتے ہیں؟ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، اور پھر زندگی کی شیخی۔ یسوع مسیح بھی آزمائے گئے، ان کا موڈس آپرینڈی ایک ہی رہا، ایک ہی طریقے سے انہوں نے ابلیس کے سارے واروں کا مقابلہ کیا۔ اور لکھا ہے جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ عرصہ کے لیے۔ وہ پھر آزمائے گا، پھر کوشش کرے گا کہ کسی طرح خداوند یسوع مسیح کو صلیب کے راستے پر چلنے سے روک سکے۔ 2 کام کیے خداوند یسوع مسیح نے۔ ابلیس سے بھاگے نہیں، ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے اس کے سامنے۔ دشمن کیا کلیم کر رہا ہے؟ یہ سارا کچھ میرے اختیار میں ہے، سب کچھ میرے سپرد کر دیا گیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس کے سامنے ڈٹ گئے، اور یہی یعقوب رسول ہمیں سکھاتے ہیں کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور دوسری بات کہ خداوند یسوع مسیح کے اندر سے آٹومیٹکلی خودکار طور پر خدا کا کلام نکل رہا ہے۔ ابلیس کے ہر جلتے ہوئے تیر کا مقابلہ انہوں نے خدا کے زندہ کلام سے دیا،
اور یہی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب ہم آزمائے جائیں، یاد رکھیں ایریاز وہ 3 ہی ہیں جس میں میں اور آپ بھی آزمائے جاتے ہیں: جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ یسوع کی طرح ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ابلیس کا، اور یسوع کی طرح ہمیں خدا کے کلام سے اس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھانا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے باقاعدہ مطالعہ خدا کے کلام کا۔ ہم نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کا جب بپتسمہ ہوا تو وہ پاک روح سے معمور ہو گئے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پاک روح ان کو بیابان میں لے گیا کہ وہ ابلیس سے آزمائے جائیں۔ اب ایک اور ہدایت آ گئی پاک روح کی۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان 4 باب اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے لیے ابلیس سے تو خداوند یسوع مسیح نے پیچھا چھڑا لیا، لیکن روح القدس، خدا کا روح جو ان کو ان کے بپتسمے پر ملا تھا، وہ اب ان کی ہدایت کر رہا ہے، وہ ان کو گائیڈ کر رہا ہے، اور لکھا ہے کہ بیابان میں اس مقابلے کے بعد خداوند یسوع مسیح روح سے ہدایت پا کر گلیل کے علاقے میں چلے گئے تاکہ وہ وہاں پر اپنی خدمت کو جاری رکھ سکیں۔ گلیل بارڈر کا علاقہ ہے، the upper most border of Palestine، اور وہاں سے انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کر دیا، اور لکھا ہے کہ ان کی شہرت ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئی۔ ایک وتیرہ تھا خداوند یسوع مسیح کا کہ وہ تعلیم دیتے تھے، اور اسی چیز کو وہ ہر چیز پر فوقیت دیتے تھے، اور لکھا ہے کہ وہ ان کے عبادت خانوں میں جا کر تعلیم دیا کرتے تھے۔ پرانے عہد میں آپ کو عبادت خانوں کا ذکر کہیں نہیں ملے گا، سینگاگز کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ تو جب بنی اسرائیل بابل کی اسیری میں گئے تھے تو انہوں نے کہا اب ہیکل تو ہم جا نہیں سکتے، تو عبادت کا سلسلہ کچھ شروع کیا جائے، تو انہوں نے سینگاگز بنا لیے، اور پھر وہ سینگاگز کو اپنے ساتھ واپس ملک فلسطین میں لے کر آ گئے، اور ملک کے طول و عرض میں سینگاگز کھل گئے۔ اس سے بہت پہلے کہ خدا کا بیٹا سینگاگز میں جا کر تعلیم دیتا، خدا نے پہلے سے سینگاگز کا جال بچھا دیا تھا، اور خداوند یسوع مسیح خدا کے کلام کے مطابق انہی عبادت خانوں میں جا جا کر تعلیم دیتے رہے۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں اور بہت کچھ سیکھنا ہے۔ لوکا جو ہمیں بتا رہے ہیں اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خداوند نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں یہاں سے آگے کے واقعات کا ذکر ہم پڑھیں گے اور ان پر غور کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اس کے لاؤنج سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔